جو نکالنے بولے آمین. ہاں جی لکھا ہے اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ رہے گا. بیٹھیے تشریف رکھیے. ہاللیلویا. تعریف برے کی تعریف. ہاللیلویا. خدا کی تعریف. تعریف. ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں، اس لیے ہاللیلویا خدا کی تعریف کرتے ہیں. خدا کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں کہ اس نے ہمیں آج ایک دفعہ پھر اپنے حضور آنے کی توفیق عطا کی. آپ اور میں اس بات کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ دین مسیحیت میں کلیسیا نے یہ خوبصورت، میں اس کو فاسٹنگ فیسٹیول کہتا ہوں، روزوں کے ایام. اسے روزے سیام بھی کہتے ہیں، اسے لینٹ سیزن بھی کہتے ہیں، اسے روزوں کے ایام بھی کہتے ہیں. اور ہم ان دنوں میں اپنی زندگیوں میں عاجزی، انکساری اور فروتنی کو لے کر آئے. اس لیے ان روزوں کا آغاز راکھ کے بدھ سے ہوتا ہے، ایش وینسڈے. کیونکہ دین یہود میں جو اسرائیلی ہیں ان میں راکھ پر بیٹھنا یا راکھ کا سر میں ڈالنا یہ فروتنی کی اور جھکاؤ کی نشانی ہوتی ہے. اسی لیے ہم اپنے چرچز میں راکھ کا بدھ سیلیبریٹ کرتے ہیں. بہت سے چرچز جو ہے وہ باقاعدہ راکھ لگاتے بھی ہیں. کچھ لوگ صرف اس عبادت کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، خدا کے حضور جھکتے ہیں، خدا ان کا ہم شکر ادا کرتے ہیں. سب ہی اس معاملہ میں درست ہے اور اچھا ہے کہ ہم ان دنوں میں اپنے آپ کو فروتن رکھیں، تعظیم کریں اور خدا کے حضور جھکیں. روزوں کے ایام اپنے آپ کو خود انکاری کا نام ہے. سیلف ڈینائی کرنا، اپنے آپ کو آپ کہیں کہ میں کچھ نہیں ہوں، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی. یہ عاجزی کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں مثال آپ بنے. یسوع مسیح نے بڑی خوبصورت بات کہی. میں آج آپ کو چند چیزوں میں مختلف اینگلز کے ساتھ روزہ کو سکھانے کی کوشش کروں گا. روزہ ہے کیا؟ نئے عہد نامے میں روزہ کیا ہے؟ پرانے عہد نامہ میں کیا روزہ ہے؟ روزے کے ٹائمنگز کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ اور پرانے عہد نامہ میں کن کن ٹائمنگز میں روزے رکھے جاتے رہے؟ ان کے مقاصد کیا تھے؟ ہمارے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ اور بنی اسرائیل میں کتنے روزے تھے اور آج ہمارے لیے یہ 40 روزے یا صرف 40 روزے ہی ہیں یا اس کے علاوہ بھی ہم روزے رکھ سکتے ہیں؟ ان سارے سوالات کا جواب آج ہم اس ایک گھنٹے کی ٹیچنگ میں سنیں گے. غور سے سنیے گا، لکھنے والے ضرور اپنے پاس لکھ لیجئے گا، کہیں نہ کہیں ان باتوں کو سٹور کر لیجئے گا. یہ میسج آپ کو فیس بک پر بھی ملے گا اور یہ میسج آپ کو یوٹیوب پر بھی ملے گا. یوٹیوب پر میرا چینل آپ سب سبسکرائب کر سکتے ہیں پاسٹر آفتاب رحمت کے نام سے. وہاں پر سارے جتنے بھی میرے میسیجز ہیں وہ وہاں پر اپلوڈ ہوتے ہیں. سو آئیے چلتے ہیں روزے کی سب سے پہلے میننگ، تعریف. روزہ کی تعریف کیا ہے؟ روزہ فارسی زبان کا لفظ ہے، پرشین لفظ ہے. یہ
یہ اردو زبان کا لفظ نہیں ہے. روزہ فارسی زبان کا لفظ ہے. اسے برت یا صوم بھی کہتے ہیں. فروزن لغات کے مطابق یہ جو اردو کی مستند ڈکشنری ہے فروزن لغات، اس کے مطابق صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی کہ صبح جب سورج نکلتا ہے پہلی کرن سے لے کر غروب آفتاب جب سورج ڈھلتا ہے، اس دوران میں نہ کچھ کھانا نہ کچھ پینا اور اپنے آپ کو دنیاوی کاموں سے روکنا، جماعت سے روکنا، یہ روزہ کی تعریف کی گئی ہے. ویبسٹر ڈکشنری کی بھی جو انگلش ڈکشنری ہے اس میں بھی کچھ ملتی جلتی تعریف ہمیں ملتی ہے. روزہ کا لفظ جو ہے یہ بائبل مقدس میں پرانے عہد نامہ میں 37 مرتبہ آیا ہے. 37 ٹائمز پرانے عہد نامہ میں اور 22 مرتبہ نئے عہد نامہ میں روزہ کا لفظ ہمیں ملتا ہے. تو یہ ٹوٹل پوری بائبل میں پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک 59 ٹائم 59 دفعہ روزہ کا لفظ ہمیں ملتا ہے. اور بابل کی اسیری سے پہلے بائبل کے اندر روزہ لفظ جو ہے وہ استعمال نہیں کیا گیا، اور اس کا استعمال ہمیں قضات کی کتاب میں پہلی دفعہ ملتا ہے. پہلی دفعہ قضات کی کتاب میں روزہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل میں روزہ نہیں تھا. روزہ کو کسی اور الفاظ سے یاد کیا جاتا تھا، رکھا جاتا تھا اور اسے سیلیبریٹ کیا جاتا تھا. میں آپ کو چند چیزوں میں گائیڈ کرتا جاؤں. پرانے عہد نامہ میں 2 لفظ قضات کی کتاب سے پہلے استعمال کیے گئے ہیں. کہ بہت زور لگ رہا ہے. ایک اپنی جان کو دکھ دینا. اب شریعت پڑھ رہے ہیں، پیدائش، گنتی، احبار، خروج کی طرف جا رہے ہیں، اور آپ کو کہیں لفظ ملتا ہے کہ اپنی جان کو دکھ دینا، تو اس کا مطلب روزہ ہے. اور دوسرا لفظ جو پرانے عہد نامہ میں ملتا ہے وہ ہے نفس کشی کرنا. یہ دونوں الفاظ جو ہیں وہ روزے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں. آئیے پرانے عہد نامہ میں چلتے ہیں اور وہاں پر روزہ کی ان اقسام کے بارے میں سیکھتے ہیں. احبار 16واں باب نکالیے گا میرے ساتھ، اور 16ویں باب کی 29ویں آیت اور پھر 31ویں آیت. اور یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم اپنی جان کو دکھ دینا، اور اس دن کوئی خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی جو تمہارے بیچ بدوباش رکھتا ہو کسی طرح کا کام نہ کرے. ہاں جی، کیا کرنا؟ اپنی جان کو دکھ دینا. یہ پرانے عہد نامہ میں یہ بیان کر دیا گیا. یہاں پر لفظ روزہ تو نہیں مل رہا، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اپنی جان کو دکھ دینے کا مطلب کیا ہے؟ روزہ. یہ کوئی ایگزاسٹ چلا دے، میں نے کہا تھا چلا دے، چلایا نہیں کسی. اپنی جان کو دکھ دینا یہ روزہ ہی ہے. آگے بھی چلتے ہیں 31ویں آیت میں، ذرا دوبارہ اسی حوالہ میں جاتے ہوئے چلیں گے. یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہوگا. تم اس دن اپنی جان کو دکھ دینا. یہ دائمی قانون ہے، نہ ختم ہونے والا قانون ہے. یہ ان کے لیے خدا کے کلام میں ایک روزہ مقرر کر دیا گیا، اور اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ اس کی ٹائمنگ شام سے شام تک تھی. کیا جی؟ شام سے شام تک 8 پہر کا روزہ یہ رکھتے تھے اور ایک ہی روزہ رکھتے تھے. اور یہ موسیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے مقرر کیا. اسی کے ساتھ 23ویں باب میں آ جائیے. احبار 23واں باب. احبار
23واں باب اور اس کی 27ویں اور 32ویں آیت ہم دیکھیں گے. 27ویں آیت ہے اسی 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارہ کا دن ہے. اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو اور تم اپنی جانوں کو دکھ دینا اور خداوند کے حضور آتشین قربانی گزارنا. اپنی جان کو کیا کرنا؟ دکھ دینا. یہ روزہ ہی ہے اور اس کی ٹائمنگ بھی دیکھ لیجئے گا. 32ویں آیت میں لکھا ہے اس میں تم اپنی جانوں کو دکھ دینا. تم اس مہینے کی 9ویں تاریخ کی شام سے دوسری شام تک اپنا سبت بنانا. پکڑ لیجئے. ہم کہتے ہیں روزہ کدوں رکھیے تھے. ایک اور سوال کرتے ہیں جنہوں نے رکھنا نہیں ہوتا, جن کا دل نہیں نہ کرتا. وہ کہتے ہیں بھائی جی سوال پا دو, بحث کر لو. کلام کیا کہہ رہا ہے؟ شام سے شام تک روزہ رکھنا. یہ بنی اسرائیل کے لیے ایک دائمی قانون, نہ ختم ہونے والا قانون بنا دیا گیا. یہ چلتے چلتے ہم چیزوں کو ٹھیک کرتے جائیں گے. اب اپنی جان کو دکھ دینا اور روزہ, میں کہتا ہوں دونوں ایک ہی چیز ہے. آمین آمین. آئیے اس کو ایک ورس میں دیکھتے ہیں کہ ایک ہی ورس میں یہ دونوں چیزیں کھل کر سامنے آتی ہیں. زبور 35 اور اس کی 13ویں آیت لکھیں گے. جی نکالا کسی نے؟ زبور 35 اور اس کی 13ویں آیت. شاباش. لکھا ہے لیکن میں نے تو ان کی بیماری میں جب وہ بیمار تھے ٹاٹ اوڑا اور روزے, سنیے گا, اور روزے رکھ رکھ کر اپنی جان کو دکھ دیا. ہمیں کلیئر ہوگی بات کہ اپنی جان کو دکھ دینا روزہ ہے. اور روزے میں جان کو دکھ دیا جاتا ہے کیسے؟ کیسے؟ فریج بھرا ہوا ہے چیزوں سے اور آپ کہتے ہیں میں نہیں کھانا کیونکہ میں روزے میں ہوں. ہاللیلویا. ایڈی کہ ہے کوئی روزہ ہی رکھ لی, وہ تو مجبوری ہوگی نا. روزہ کیا ہے؟ بیماری. کیا ہے؟ آپ کے پاس ہے, آپ اپنے ارادے کے, ارادتاً آپ کہتے ہیں میں نے نہیں کھانا, بغیر کسی جبر کے, بغیر کسی پریشر کے آپ کہتے ہیں میرے پاس ہے لیکن میں نے نہیں کھانا کیونکہ میں روزے میں ہوں. روزے کا مطلب نہ کچھ کھانا اور نہ کچھ. میں اس بات کو آگے جا کر بائبل مقدس میں سے آپ کو کلیئر کرنے والا ہوں, کیونکہ بہت سارے لوگ مسیحی روزہ کا مذاق اڑاتے ہیں. ہمارے اپنے ہی کام علم لوگ جو ہیں وہ دوسروں کو جا کر, غیر قوموں کو جا کر اپنے روزے کے بارے میں غلط تعلیم دیتے ہیں, صرف کھانے کے چکر میں کہ ہم جی فروٹ شروٹ کھا لیتے ہیں, کیوں کہ ہمیں ملتا رہے. لیکن مسیحی تعلیم بالکل برعکس ہے. روزے کا جو مفہوم ہے وہ سیم ہے, نہ کچھ کھانا اور نہ کچھ, نہ کچھ کھانا اور نہ کچھ. یہ ہے آپ کا, آپ کے لیے روزے کا جو کلیئر کٹ میننگز ہے وہ ہے نہ کچھ کھانا اور نہ کچھ پینا. آئیے کچھ اور ٹائپس دیکھتے ہیں. یہ حوالہ اپنے بہرحال نوٹ کر لیجئے گا کہ احبار 23واں باب اس کی 32ویں آیت میں شام سے شام تک کا وہ روزہ جو موسیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے مقرر کیا وہ شام سے شام کا تھا, 8 پہر کا, جنہوں کی کہتے تھے ہلو بولو تھے بھی روزہ تو نہیں رکھ کے آئے تو بولو کون سا پہر, کیا ٹائمنگ تھی ان کی؟ شام سے شام. تو اسے ہم کیا کہیں گے, کون سا روزہ ہے؟ 8 پہر کا روزہ ہے. ٹھیک ہے. آئیے میں چند آپ کو حوالے ایسے بتانے والا ہوں جس میں مختلف طرح کے روزے بائبل مقدس میں رکھے گئے اور کسی نہ کسی مقصد کے تحت رکھے گئے. آئیے ذرا دیکھیے گا. دوسرا سیمپل میرے ساتھ رہیے. کوئی بائبل جلدی جلدی کھولنے والا بھائی بہن کو بیٹی ہے تو مجھے میرے ساتھ پاس آ جائے. یہاں پہ
کیونکہ حوالے بہت سارے ہیں. دوسرا سیمبل اس کا پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت. یہ مختلف طرح کے حوالے ہیں، روزے ہیں جو ہم نے آج سیکھنے ہیں. لکھا ہے اور وہ ساؤل اور اس کے بیٹے یونتن اور خداوند کے لوگوں اور اسرائیل کے گھرانے کے لیے نوحہ کرنے اور رونے لگے اور شام تک روزہ رکھا، اس لیے کہ وہ تلوار سے مارے گئے. یعنی یہ داؤد اور اس کے ساتھیوں نے کیا. جب انہیں خبر ملی کہ ساؤل اور اس کا بیٹا یونتن اور خدا کے لوگ مارے گئے ہیں تو انہوں نے شام تک روزہ رکھا دکھ میں. کیونکہ داؤد ساؤل کے لیے ساؤل داؤد کا دشمن تھا، لیکن داؤد ساؤل کی عزت اس لیے کرتا تھا کہ وہ خدا کا ممسوح ہے. اس کے سر میں تیل ڈال کر اسے مسا کیا گیا ہے، خدا کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، اس لیے وہ اس کی عزت کرتا تھا. اور جب اسے پتا چلا کہ ساؤل مارا گیا ہے تو وہ دکھ سے بھر گیا. اس نے اور اس کے ساتھیوں نے شام تک کیا رکھا؟ روزہ رکھا. اور روزے میں نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ. پہلے ہم نے یہودیوں کا روزہ دیکھا، کیا تھا؟ شام سے شام تک. آج ہم دوسرا روزہ دیکھا اور انہوں نے شام تک روزہ رکھا. یہ مطلب ہے صبح سے شام تک بھی ہو سکتا ہے. دکھ کا روزہ ہے. داؤد اور اس کے ساتھیوں نے ساؤل اور یونتن کے مرنے پر رکھا. کہ والا دوبارہ بتا دیتا ہوں، دوسرا سیمبل پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت ہم دیکھ سکتے ہیں. پھر ہمیں ملتا ہے 3 دن کا روزہ. اس کے لیے آئیے گا ذرا اعمال کی کتاب 9واں باب اور اس کی 9ویں آیت ہم دیکھیں گے. والے اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ ہمیں ورڈ ٹو ورڈ سمجھ لگتا ہے. 8ویں آیت سے دیکھیں گے اور ساؤل زمین پر سے اٹھا، لیکن جب آنکھیں کھولی تو اس کو کچھ نہ دکھائی دیا. اور وہ لوگ اس کا ہاتھ پکڑ کر دمشق میں لے گئے اور وہ 3 دن تک نہ دیکھ سکا اور نہ اس نے کھایا نہ. سر یہ کلیئر کرتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی ہم دوسری رائے شامل نہیں کر سکتے. 8 پیر کا نہیں رکھا جاتا، صبح سے شام کا رکھ لو. لیکن یہ نہیں ہے کہ بیچ میں سیب بھی کھا لیے، کیلے بھی کھا لیے، ملک شیک بھی پی لیتا. نہ، یہ کوئی روزہ نہیں ہے. یہ ڈرامہ ہے جو ہم نے کچھ نام نہاد مسیحیوں نے، میں انہوں مسیح بھی نہیں کہنا چاہتا، انہوں تو عیسائی کہنا چاہیے، جنہوں نے غیر قوم کے سامنے مسیحی روزہ کو عجیب طور سے بیان کر دیا، جبکہ مسیحی روزہ بائبل کے مطابق کلیئر کٹ ہے. ساؤل جو بعد میں پولوس بن گیا، یہ دمشق میں جا رہا تھا مسیحیوں کو قید کرنے، مارنے اور ان کو قید خانے میں ڈالنے کے لیے. راستے میں یسوع مسیح اس پر نور کی مانند چمکے، ہاللیلویا، اور وہ گر گیا. یسوع نے کہا تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ ساری بات چیت ہوئی. جب وہ اٹھا تو اس نے آنکھیں کھولی تو اسے نظر کچھ نہیں آیا، نظر کچھ نہیں آیا. اسے پکڑ کر دمشق میں لے گئے. 3 دن تک وہ اندھا رہا اور اس اندھی حالت میں نہ اس نے کچھ کھایا اور نہ اس نے کچھ کھایا اور نہ اس نے کچھ روزہ کی حالت میں رہا. اور تیسرے دن حننیہ نام ایک شخص نے آ کر اس پر دعا کی اور چھلکے گر گئے اور اس کی آنکھیں دوبارہ سے دیکھنا شروع ہو گئی. ہاللیلویا، ہاللیلویا. اس کا مطلب ہے پولوس نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں کی بحالی یعنی کہ بیماری سے شفا کے لیے روزہ رکھا. ہاللیلویا. پہلا روزہ دکھ کا تھا، صبح سے شام کا. آمین. اس سے پہلے 8 پیر کا روزہ تھا جو بنی اسرائیلی دائمی قانون تھا، وہ رکھتے ہی رکھتے تھے، خدا کے لیے رکھتے تھے. اب یہ 3 دن کا روزہ جو ہے، یہ پہلی جو اس کی مثال ہمیں ملی ہے وہ ہے بیماری سے شفا کا روزہ. آمین. بیماری سے شفا کا روزہ. آئیے ایک اور حوالے کی طرف چلتے ہیں. آستر کی کتاب 4واں باب اور اس کی 12ویں آیت ہم دیکھتے ہیں.
शाबाश, Praise the Lord। देखेंगे अस्तर चौथा बाब और उसकी 12वीं आयत। उन्होंने मर्दकी से अस्तर की बातें कही, तब मर्दकी ने उनसे कहा, अस्तर के पास ये जवाब ले जाएं कि तू अपने दिल में ये ना समझ कि सब यहूदियों में से तू बादशाह के महल में बची रहेगी, क्योंकि अगर तू इस वक्त खामोशी इख्तियार करे तो खलासी और निजात यहूदियों के लिए किसी और जगह से आएगी, पर तू अपने बाप के खानदान समेत हलाक हो जाएगी। और क्या जाने कि तू ऐसे ही वक्त के लिए सल्तनत को पहुंची। तब आस्तर ने उनको मर्दकी के पास ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया। सुनिएगा, आस्तर ने मर्दकी को क्या जवाब दिया कि जा और शोषण में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर, और तुम मेरे लिए रोजा रखो, और 3 रोज तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। क्या है जी? मैंने भी बोलेंगी, ना कुछ खाओ और ना कुछ, भाई बोलेंगे ना कुछ खाओ और ना कुछ। 3 दिन तक रोजे का एक ही मतलब है, आप खाने पीने से इज्तनाब करें और अपने इलाही खुदा के साथ कनेक्टेड हो जाएं। अस्तर ने कहा जितने रोज शोषण में यहूदियों मेरे लिए रोजा रखो, और फिर आगे क्या होगा, मैं और मेरी सहेलियां इसी तरह से रोजा रखेंगी, और ऐसे ही मैं बादशाह के हुजूर जाऊंगी जो आइन के खिलाफ है, और अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। पहला रोजा, पहले हमने देखा 3 दिन का बीमारी का रोजा था, है ना? बीमारी से शिफा मिल गई पौलुस रसूल को। अब आस्तर ने कहा कि कौम भी रोजा रखे 3 दिन, और मैं भी रोजा रखूंगी, मेरी सहेलियां भी रखेंगी, और 3 दिन ना कुछ खाओ और ना कुछ। हालेलुया को कह सकता है, बड़ा क्लियर है, कोई मिक्सिंग वाली गाल ही कोई नहीं है। ना कुछ खाओ और ना कुछ पियो, मैं बादशाह के जरूर जाऊंगी। यहूदी कौम के कत्ले आम का ऑर्डर हो गया था, लेकिन जब आस्तर और शोषण के तमाम यहूदियों ने मिलकर 3 दिन का रोजा रखा और आस्तर बादशाह के सामने चली गई, और खुदा ने यहूदी कौम की इस बर्बरियत और हलाकत से उन्हें बचा लिया और कौम सेफ हो गई। हालेलुया। ये आपके कौमी कॉज के लिए रोजा रखना है। जब कौमी कॉज हो तो रोजा रखा करें, अपने लिए सारी रख दे। जब कौम मुसीबत में हो, जब कौम पर कोई गलत कानून बन रहा हो, जब मुल्क के अंदर मुख्तलिफ किस्म की मुसीबतें मसीहियों पर आए, अकलियत पर आए, तो यकीन जानिए हमें कौमी तौर पर, अगर मसला कराची में है तो यहाँ पर रोजा रखिए, अगर मसला लाहौर में है तो रोजा कराची में भी होना चाहिए, कोयटा में भी होना चाहिए, जहां जहां जो मसीही है रोजे में एक हो जाए। और खुदा कानून को बदलने की कुदरत रखता है, खुदा हाकिमों के ज़ेल को बदलने की कुदरत रखता है, खुदा हालात को तब्दील करने की कुदरत रखता है। लेकिन एक हो जाइए, खुद गर्जी से निकल आया करे। जब कौमी कॉज होती है ना, तो फिर खुद गर्जी से बाहर निकल आया करे। आस्तर और मर्दकी और जितने यहूदी थे रूह में एक हो गए, और उन्होंने 3 दिन का रोजा रखा, और इस रोजे का नतीजा कौम की बहाली। हालेलुया। कितने रोजे हो गए अभी तक? 8 बार का रोजा, सुबह से शाम का रोजा, 3 दिन का रोजा। आइए जरा एक और रोजे की तरफ चलते हैं। पहला शमूएल की किताब में आइए, पुराने हंगामा में 31वां बाब और उसकी 13वीं आयत। आज आपको सैर करानी है पूरी बाइबल की। शाबाश। पहला शमूएल 31वां बाब और उसकी 13वीं आयत। शाबाश शाबाश। और लिखा है, और उनकी हड्डियां लेकर यबीस में झाऊ के दरख्त के नीचे दफन की, और 7 दिन तक रोजा रखा। पहले दिन, जिस दिन दाऊद और उसके साथियों को पता चला कि साउल और योनातान मारे गए, 1 दिन का रोजा रखा, शाम तक रोजा रखा। फिर उनकी हड्डियां
دفن کرنے کے بعد 7 دن کا روزہ رکھا، اور یہ بھی دکھ کا تھا. پہلا روزہ بھی دکھ کا تھا، یہ 7 دن کا روزہ جو ہے یہ بھی دکھ میں، تکلیف میں، پریشانی میں، پرابلم میں رکھا گیا. اور پھر اپنے پاس والا نوٹ لیجئے گا، ہمیں ایک 21 دن کا روزہ ملتا ہے. 21 دن کا روزہ جو ہے یہ بڑا خاص ہے. اس روزے میں خدا کے بھیدوں کو جاننے کے لیے، خدا کی پوشیدہ باتوں کو سمجھنے کے لیے ہم روزہ میں ٹھہر سکتے ہیں. ایک مثال ہمیں بائبل کے اندر ملتی ہے کہ دانیل ایک بہت بڑی رویا کو سمجھنے کے لیے خدا کے حضور جھکا. اور اس کے لیے والا نوٹ کیجئے گا دانیل 10واں باب اور اس کی 3 اور 4 آیت ہم دیکھتے ہیں. دانیل کو ایک بہت بڑی لشکر کشی کی رویا ملی، سمجھ نہیں لگ رہی تھی. خدا کے حضور 21 دن کے لیے روزے میں ٹھہر گیا اور خدا کے قدموں میں جھک گیا، اور خدا نے 21ویں دن اس پر بھید کھول دیا، اس پر بھید کھول دیا کہ میں کرنا کیا چاہتا ہوں. اس کا مطلب ہے اگر مجھے اور آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں لگ رہی، فیصلہ کرنے میں مشکل ہو رہی ہے، اگر ہمیں خدا کی طرف سے کوئی پیغام ملا ہے تو اونگے بونگوں کے پاس جا کر اپنے راز پوچھنے کی بجائے خدا سے پوچھیں اور روزے میں ٹھہرے. ہم جس کے پاس جاتے ہیں پتہ نہیں اس کے پاس خوابوں کی تعبیر کی نعمت ہے ابھی کہ نہیں. وہ اپنے تجربے آپ کو بیان کر رہا ہے نا، تجربے بیان کر رہا ہے. وہ آپ کو کہتا ہے کہ یار ایسے کر لے، ایسے کر لے، اور اسے خود کاک نہیں پتا. دانیل نے کیا کیا؟ آسمان، حالانکہ دانیل کے اوپر لکھا ہے فاضل روح تھی، وہ خدا کے پاک روح سے معمور تھا، خدا اس کے اندر کام کرتا تھا، لیکن ایک رویا سمجھ نہیں آ رہی تھی اور جھک گیا خدا کے حضور اور 21 دن دعا کرتا رہا اور روزے میں ٹھہرا اور اس کا ذہن خدا نے کھول دیا اور خدا نے اس کے لیے انتظام کیا. آپ کے لیے بھی کر سکتا ہے. پہلے ہم نے دیکھا، میں بار بار اس لیے آپ کو ریپیٹڈلی بتا رہا ہوں کہ آپ چیزوں کو سمجھ جائیں. شام سے شام تک کا روزہ، ایک روزہ اسرائیلی رکھتے تھے. صبح سے شام تک کا روزہ داؤد اور اس کے ساتھیوں نے ساؤل اور یونتن کے لیے رکھا. 3 دن کا روزہ بیماری سے شفا کے لیے پولس رسول نے رکھا، اور اس کے بعد آسر نے پوری قوم کی مشکل میں ہلاکت سے بچانے کے لیے پوری قوم نے روزہ رکھا. اور 7 دن کا روزہ دکھ میں روزہ رکھا گیا. جب ساؤل اور اس کے بیٹوں کی ہڈیاں لا کر دفنائی گئی تو 7 دن تک داؤد اور اس کے ساتھیوں نے روزہ رکھا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ دانیل ایک رویا کو جاننے کے لیے، رویا کے بھید کو سمجھنے کے لیے، اس بڑے لشکر کشی کے بھید کو سمجھنے کے لیے 21 دن کے لیے خدا کے قدموں میں جھک گیا. یہ پریکٹس کیا کرے، یہ خدا کی طرف سے ہے، یہ خدا آپ کو سکھانا چاہتا ہے. یہ بھید بڑا خاص ہے کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے. اور پرانے عہد نامہ میں کیا کہتے تھے روزے کو؟ میں نے ابھی لمبا چوڑا بتایا. کیا کہتے تھے؟ اپنی جان کو دکھ دینا. آج آپ روزہ رکھنے سے ڈرتے ہیں اور روزہ کی اس اہمیت پر ہم غور نہیں کرتے. دیکھیے، آپ کا خدا چاہتا ہے کہ اس کے خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کے ساتھ وقت گزارے اور آپ کا روزہ پوشیدگی میں ہو. یہ میں آخر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، لیکن ابھی ہم بائبل مقدس میں موجود روزوں کو سیکھ رہے ہیں. 40 دن کا روزہ. پہلا خروج 34واں باب اور اس کی 28ویں آیت میں موسیٰ نے رکھا. جب وہ کوہ سینا پر خدا سے شریعت لینے کے لیے گیا، حکم لینے کے لیے گیا
10 احکام لینے کے لیے گیا، جہاں خدا نے خود تختیاں بھی بنائی اور اس کے اوپر لکھا بھی خود۔ 40 دن لگ گئے اور یشوع اس کے ساتھ تھا، اور نہ اس نے کچھ کھایا اور نہ اس نے کچھ۔ 40 دن کا ایک روزہ، اور ایک اور ہمیں 40 دن کا روزہ ملتا ہے۔ متی 4 باب اس کی پہلی آیت پہ ذرا آئے جلدی سے۔ متی کی انجیل 4 باب اور اس کی پہلی آیت۔ اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر اسے بھوک لگی۔ 40 دن اور 40 رات نہ اس نے کچھ کھایا اور نہ اس نے کھایا تو نہ کچھ پیا۔ 40 دنوں کا ایک ہی روزہ، ایک ہی وقت میں 40 دن نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، اور اس بیابان میں وقت گزارا۔ اور یہ جتنے بھی ہم نے روزے دیکھے ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی مقصد ہمیں نظر آتا ہے۔ ہمیں کبھی دکھ میں روزہ رکھا گیا، کبھی بیماری سے شفا کے لیے روزہ رکھا گیا، کبھی ہم دیکھتے قوم مصیبت میں تھی تو قومی کاز کے لیے روزہ رکھا گیا، کبھی ہم دیکھتے ہیں رویا کو، بھید کو سمجھنے کے لیے روزہ رکھا گیا، اور پھر یسوع مسیح نے ایک روزہ 40 دن اور 40 رات کا ایک ہی روزہ اپنی زمینی زندگی کی جو خدمت تھی اسے شروع کرنے سے پہلے رکھا۔ آمین آمین ہلیلویا۔ ان میں کوئی روزہ بھی بغیر مقصد کے کوئی نہیں تھا، یہ سارے روزے با مقصد تھے۔ اور میں نے پہلے بتایا کہ ہم آج روزے میں نہیں ٹھہرتے۔ میں اکثر پریشان اور حیران بھی ہوتا ہوں، کہا جاتا ہے پادری صاحب دعا کریں میرے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور کئی اتنے مہربان ہوتے ہیں کہتے ہیں پادری صاحب روزہ رکھ کے دعا کرو۔ بھئی مسئلے ساتے تو روزہ بھی تسی رکھو تو دعا بھی تسی کرو تو سانو صرف ٹھیک کر دو۔ ایسے نہیں ہے، خادم کرتے ہیں، اور خادموں کے لیے ایک زوردار تالی بجنی چاہیے۔ وہ بھی مسیح کی محبت سے اپنی کلیسیا سے جو خدا نے بھیڑے انہیں دی ہوئی ہے ان کے لیے درد رکھتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں۔ لیکن کیا مجھے جو میں دعا کرانا چاہ رہا ہوں مجھے نہیں روزہ رکھنا چاہیے؟ کیا مجھے خاندانی طور پر نہیں خدا کے پاس آنا چاہیے؟ کیا دانیل 21 دن خدا کے حضور جھک کر بھید لے سکتا ہے؟ میں نہیں اپنے گھر کے معاملے کا بھید لے سکتا؟ ہمیں ان باتوں کو سمجھنا ہے، روزہ رکھنا کیوں ضروری ہے۔ اور فریسی ہفتے میں 2 روزے رکھتے تھے۔ فریسی ہفتے میں کتنے روزے رکھتے تھے؟ ایک رکھتے تھے سوموار کو اور دوسرا رکھتے تھے جمعرات کو۔ یہ 2 دن تھے ان کے پاس، اور اس کے لیے والا لوکا 18 باب اس کی 12ویں آیت دیکھ لیجئے۔ وہاں پر ایک فریسی کہتا ہے او خدا میں ہفتے میں 2 دن روزے رکھتا ہوں، میں بڑا پاک ہوں۔ یہ خدا کی طرف سے وہ روزے ہیں جو ہمیں خدا کے قدموں میں لے کر جاتے ہیں۔ آج انسان کلیسیا کے لیے کون سا روزہ ہے؟ یہ تو سارے میں نے پرانے عہد نامہ کے روزے رکھے، ایک آدھ میں نے نئے عہد نامہ کا بتایا۔ اب ہم اس روزہ کو کیسے فالو کریں؟ میں العلانیہ بہت سے دوست میرے خادم دوست شاید ان باتوں کو نہیں سمجھے، نہ سمجھے، نو پرابلم۔ میں اس بھید کو خدا کے حضور سمجھ چکا ہوں کہ یہ 40 دن جو ہمیں کلیسیائی طور پر مقرر کر دیے گئے ہیں کہ ہم روزوں کو سیکھیں، روزوں میں زندگی گزاریں، اور یسوع مسیح کی خوبصورت بات آج جو حوالہ ہم نے متی کی انجیل میں سے دیکھا 6 باب میں سے کیا تھا؟ اور جب تم روزہ رکھ سکتے ہیں جب بھی چاہیں۔ ہیلیلویا۔ جب آپ کا دل کرے، جب آپ کو کوئی خواب آئے، جب آپ کو کوئی مصیبت آئے، جب آپ
خوشحال ہو، جب آپ بابرکت ہو، شکر گزاری کا روزہ رکھے. خدا تیرا شکر ہو کہ میں اور میرا گھرانہ تندرست ہے، صحت مند ہے. ضروری نہیں کہ کوئی مصیبت آئے تب ہی روزہ رکھو، تب بھی رکھ سکتے ہیں، تب بھی ہم خدا کے حضور جھک سکتے ہیں. کبھی قومی اعلان ہو کہ آئیے ہم فلاں دن سارے مل کر روزہ رکھیں اور فلاں مقصد کے لیے دعا کریں تو کیا کریں. آستر نے کی اور ہلاکت سے بچ گئے. ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں اور ہمیں اس بات کو اپنے دھیان میں لانا ہے. اور یسوع مسیح نے فرمایا جب دلہا ان سے جدا کیا جائے گا تو یہ روزے رکھیں گے. تو دلہا آنے والا ہے، کہہ کے گیا تھا دلہا یہ رکھیں گے تو رکھیا کرو روزہ. یہ روزے ہمارے لیے پریکٹس ہے. ان 40 دنوں میں روزے رکھیں اور 365 دن آزادی ہے. جب تم روزہ رکھنا چاہو، جب تمہارا دل کرے، جب تمہیں خدا کے حضور کرے اور اس کی قربت میں جانے کی کمی محسوس ہو کہ مجھے جانا چاہیے، رکھیے روزہ، رکھیے روزہ اور خدا کے قدموں میں جھک جائیے. ٹائمنگ آپ کو پہلے بتا دیا، بائبل بھری پڑی ہے ٹائمنگ سے. یہودی 8 پہر کا روزہ رکھتے تھے، آپ بھی رکھ لیے، ہمت ہے تو رکھے، نو پرابلم. داؤد نے دکھ میں روزہ رکھا، شام تک رکھا، شام تک رکھ لے، شام تک رکھ لے، نو پرابلم. خدا کو آپ کے ٹائم سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ایک کتنا لمبا روزہ رکھ دینے یا ایک کتنا چھوٹا روزہ رکھ دینے. خدا کو آپ کے ٹائم سے کوئی نہیں ہے. مین والا کی طرف چلے گا. میں وہاں پر آپ کو کوالٹی کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں. خدا کس معیار کا روزہ چاہتا ہے؟ چڑھا باب اس کی. اور جب تم روزہ رکھو، میں پہلی گل جب بھی، جب دل کرے، یہ 40 بھی اور 1 جنوری سے لے کر 31 دسمبر تک، جب بھی جس دن بھی روزہ رکھنے کی ضرورت ہو یا روزہ رکھنے کو دل کرے. کھانو دل کرتا ہے نا، روزہ میں بھی دل کرنا چاہیے، یا میں روزہ نہ رکھوں یا مجھے روزہ رکھنا چاہیے. تو جب تو روزہ رکھے تو پھر کوالٹی کیا ہے سن لیجئے گا. ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ کیونکہ وہ اپنا چہرہ بگاڑتے ہیں. کمان اب اور ایک کوالٹی کی طرف، ٹائمنگز ہم نے سمجھ لی ہیں. ٹائمنگ سمجھ آ گئی؟ صبح سے شام تک رکھ لو، نو پرابلم. 8 پہر کا رکھ لو، شام سے شام تک رکھ لو، خدا کہتا ہے ویلکم. زیادہ ہی مت ہے کہ 7 دن تک رکھ لو، نو پرابلم، خدا کو اچھا لگے گا. لیکن جب تم روزہ رکھو، یسوع کیا کہہ رہا ہے؟ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں. اور آپ کے ارد گرد ریاکار آپ کو بڑے مل جائیں گے. روزہ رکھ کے منہ اللہ کی گل دی، روزہ رکھے ہے بھائی، ہمیں نہیں ایسا کرنا. غیر کما کر دیا رہے، نو پرابلم. غیر ایماندار کر دے رہے، ایماندار کر دے رہے. آپ نے نہیں کرنا کیونکہ خدا کا کلام آج آپ سے مخاطب ہے کہ جب تو روزہ رکھے تو تو ریاکار ہے ہی نہیں ہے. تو خدا کے ماننے والا ہے، تو خدا سے پیار کرنے والا ہے، تو کلام پر چلنے والا ہے. اس لیے ریاکاروں کی طرح صورت اداس نہ بناؤ. وہ بگاڑ لیتے ہیں. میں نے ایک دفعہ ایک بندے کا چہرہ دیکھا تو میری ہنسی نکل گئی. انہیں ایجے متھے تو نہیں لکھا تھا روزہ دار، ہونٹ سکے تے منہ، میں کیا ہی نہیں، میں کیا لگتا تو روزہ ہی رکھیا ہے. نو صورت ہی بگاڑنی. پھر کرنا کیا ہے؟ یہ کوالٹی ہے. کوالٹی کو لے لیجیے گا بھائی. یہ خدا کا کلام ہمیں آج کوالٹی سکھا رہا ہے. تو تاکہ لوگ ان کو منہ اس لیے بگاڑتے ہیں کہ لوگ کی جانن اتنا بڑا روزے دار ہے، آج میں روزہ رکھا ہے. لوگ نہیں جانے. آپ اور آپ کے خدا کا یہ معاملہ ہے. یہ انسانوں کو دکھانے اور انسانوں کو بتانے اور اشتہار لگوانے والی بات نہیں ہے. تو پھر کرنا کیا ہے؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. لوگوں نے تعریف کر دیتی، اجر مل گیا تو لوگوں کو
सिखाएगा और लोग ही तारीफ करेंगे, लोग इसे पाक मानेंगे, काम खत्म। लेकिन रोजा का ताल्लुक तो कनेक्शन ऊपर है। बीमारी से शिफा किसने देनी है? किसने देनी है? आसमान के खुदा ने। कौम अगर मुसीबत में है तो उसे किसने निकालना है? रोया का भेद किसने बताना है? रूहानी तरक्की किसने देनी है? तो फिर लोग कहां से आगे दरमियान में? लोगों को दिखाने वाली तो बात ये है ही नहीं। ये तो खुदा के साथ कनेक्टेड होने की बात है। सो कम ऑन, आपके रोजे का पता आपके खुदा को हो, सिर्फ बंदियां नूं दसन दी लोड़ कोई नहीं। बल्कि सुनिए क्या करना क्या है, जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो। खुदा ने कह दिया, देखे मुंह धो। अगर इसे पंजाबी में कह दे क्या होगा? मुंह धो। लेकिन पंजाबी में कह दे मुंह धो, अपने मुंह धो भाई। ये खुदा का काम की हैकल है। और रोजे में सर में हल्का सा तेल लगाना है, फ्रेश बाल बनाओ और तेरा चेहरा धुला हुआ से नीट एंड क्लीन, खूबसूरत हंसा हुआ नजर आए। यार रोजे वाले दिन ताड़ी हंसी गायब हो जाए। भैना कहे पुत्र उठ के झाड़ू ला लो, अम्मी तो नहीं पता मैं रोजा रखा। नो 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 नो, ये नहीं रोजा। पुत्र जाइए जरा आनंद लाई, अम्मी तुहानू पता तुसी तो रखा नहीं, मैं रखा है रोजा। नहीं, ये गलत है। सूरत उदास नहीं बनानी, मुंह बिगाड़ना नहीं है, चेहरा आपका फ्रेश नजर आए। मुंह धोने का मकसद है चेहरा फ्रेश और बाल हल्के से, जब हल्का सा ऑयल लगाते हैं ना, शाइनी बाल होते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। ऐसे बंदा खिला खिला सा लगता है, जे पत्ती बोतल बाल हो। फिर भी बंदा कहता है जी रोजा पता कितने रखे आप। बताना नहीं है, बंदियों को नहीं दसना, इंसानों को बताने वाली कोई बात है ही नहीं। रोजे में सिर्फ आपका और आपके खुदा का ताल्लुक है। रोजे में सिर्फ आपका और आपके खुदा का कनेक्शन है। बंदों की, इंसानों की, बनी आदम की इसमें कोई बात ही नहीं है। जब तू रोजा रखे, रियाकारों की तरह मुंह ना बिगाड़, उदास ना हो, बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो। क्यों? वजह आइए आगे चले, आइए आगे चले, आपको बरकत मिलेगी। ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने को। बुलंद आवाज से कह सकते हैं हालेलुया। बाप को पता होना चाहिए, इंसानों को नहीं। ये इंसानों को दिखाने वाली चीज नहीं है। इस सूरत में अगर तू सिर्फ बाप को बताता, बाप के साथ कनेक्टेड होता, बाप को सिर्फ इसका इल्म होता है, इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। बोले हालेलुया। बदला देने वाली जात कौन है? तो फिर पता भी किसको होना चाहिए? आपका, आपके रोजे की क्वालिटी ये है। वो क्वालिटी जो खुदा मांगता है वो ये है। सो कम ऑन, टाइमिंग्स आप पर छोड़ दिए। बाइबल में ढेर सारे रोजे हैं, कोई भी ले ले जो आपका दिल करता है। जिस रोजे पर आप मुतमिन है, सुबह से शाम का, शाम से शाम का, 3 दिन का, कम ऑन, क्या प्रॉब्लम। लेकिन उसमें करना क्या है? आप फ्रेश नजर आए। और एक और हवाला देखकर मैं क्लास को बंद कर रहा हूं, जल्दी से देखेंगे। यशायाह 58 बाब चलते हैं। यशायाह 58 बाब और उसकी 30वीं आयत से वो कहते हैं हमने किस लिए रोजे रखे जब कि तू नजर नहीं करता, और हम क्यों अपनी जान को दुख, हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो तुम अपने रोजे के दिन, गौर से सुनिएगा। अब पहले यीशु मसीह ने क्वालिटी बता दी है, आप फ्रेश नजर आए और खुदा को सिर्फ बताओ रोजे का। अब आपके एटीट्यूड में क्या फर्क आना चाहिए? देखो तुम अपने रोजे के दिन अपनी खुशी के तालिब होते हो, पहली बात अपनी खुशी, और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो।
देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो, बस तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज आलम बाला पर सुनी जाए। यहाँ पर ब्रेक लगा दो। खुशी के ताल्लुक होना है लेकिन अपनी नहीं, दूसरों की। हमें कल रात किसी से बात हो रही थी, मेरी किसी फैमिली में बैठे, उन्होंने कहा जी रोजा में गोश्त नहीं खाना चाहिए। मैं कहा क्यों? वजह क्यों नहीं खाना चाहिए? उन्हें इस बात का पता नहीं था। मैंने कहा वाकई ना खाओ, नो प्रॉब्लम, नहीं खाना चाहते ना खाए, लेकिन उसका मकसद क्या है? वो पैसे किसी भूखे में दो। आप गोश्त ना खाने का मतलब ये नहीं कि गोश्त खाना गुनाह है। गोश्त ना खाने का मतलब ये है सादा खुराक और अपनी अच्छी खुराक के पैसे किसी ऐसे को दे जो खाने के काबिल नहीं है। हालेलुया। चीज समझ लग रही है? सवाल है ना, हमारे अपने भी सवाल बहुत सारे, गैर कौमें तो करती है, हमारे अपने भी बहुत सारे सवाल है। गोश्त खाना चाहते हैं, गुनाह नहीं है, नहीं खाना चाहते नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर नहीं खाते तो इस सूरत में उस रुपए पैसे को इस्तेमाल कीजिए किसी मकसद के लिए। ये नहीं कि आप भी नहीं खाना तो किसी ने भी नहीं देना, तो कुड़ते रहना, एक तो 40 नंगन के में खाना है, ये कुड़ना है तो खा लो, गुनाह कोई नहीं है, लेकिन सादा खुराक खाएंगे बरकत मिलेगी। हाँ जी, अपनी खुशी के ताल्लुक नहीं होना, दूसरों की खुशी के ताल्लुक होना है। सख्त मेहनत। मैं चर्च का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुए, कल 5वां दिन था और वहां पर 2 मिस्त्री हैं, हार्ड काम करते हैं और दोनों ने रोजा रखा होता है, दोनों ने रोजा रखा होता है। और मैं खुश होता हूँ नौजवानों को देखकर कि वो सख्त मेहनत भी कर रहे हैं, पसीना निकल रहे हैं और वो रोजे में ठहरे होते हैं। हम रोजा रख के कहते हैं काम कोई मेरा दूसरा काम है, ऐसा नहीं। हम रोजा रखे दूसरों से सख्त मेहनत कराने के लिए नहीं कि मेरा काम भी कोई करे, क्योंकि गैर कौमें ऐसे ही करती है, कहती मेरा काम तू कर दे क्योंकि मैं रोजा रखे है। नहीं, खुदा का कलाम कहता है तुम सख्त मेहनत दूसरों से ना करो, दूसरों की खुशी का ध्यान रखो। और लिखा तुम रोजा रखते हो झगड़ा रगड़ा करने के लिए और शरारत के मुक्के मारने के लिए। नो, ऐसे रोजे खुदा को पसंद नहीं है। हम अपने रोजे में झगड़े से रुकेंगे, शरारत की बात कहने से रुकेंगे, ऐबजोई करने से रुकेंगे, दूसरों का नुकसान करने से रुकेंगे। ये नहीं कि लोग कहते ने घट तोलना अपनी जगह तो रोजा अपनी जगह। नो, ये गलत है, गुनाह है। और गुनाह तो छोटा से बड़ा गुनाह है। तो आपका रोजा पाकीज़गी में हो, आपके रोजे में आपके खुदा के साथ आपका कनेक्शन बेहतर होता चला जाए। और खुदा चाहता है कि हम ऐसा रोजा रखें कि आसमान पर आलमे बाला तक हमारी आवाज सुनी जाए। तो रोजा रखें, 365 दिन रखें, इन 40 दिनों में भी रोजे रखें और खुदा के साथ अपनी रफाकत को बहाल करें, खानदानी मामलात को, बीमारियों को भी खुदा के जरूर रखें और रोजा रखकर इनसे निजात और फा को हासिल कीजिए। रोजे का मतलब अब क्या है? गैर कौमें कहती है जी तवे दी पक्की नहीं खाते थे बाकी सारा कुछ खा लेते, तो ऐसा है? आपका रोजा ऐसा ही है? कैसा है? उसी तरह बात है। हाँ जी भाइयों, दसोगे क्या जी? ना कुछ खाना और ना कुछ ये है, ये नहीं कि बीच कुछ खाना। नहीं, मुझे कई लोग आकर बताते हैं, मैं बड़ा खुश होता हूँ, कहते भाई साहब अरे रोजा रखने वो भूल ही जाते हैं रोजा। मैं कहा याद आप कितने मुबारक हैं कि आपको याद ही नहीं। गैर को मतलब पट्टी पढ़ना शुरू, मर गए। ओ भाई आप कितने मुबारक है, रोजा रखते भूल ही जाते हो कि रोजा रखा है। हमें ये खूबसूरत बात है, ये खूबसूरत बात है कि आप इतने मगन रहे आम जिंदगी में कि कोई नवा काम नहीं है, हम खुदा के साथ कनेक्टेड हो गए हैं। सो पहली बात, रोजा का मतलब है ना कुछ खाना और ना कुछ पीना। ओके, टाइमिंग समझ लग गई है, सुबह से शाम, शाम से शाम, या 3 दिन या व्हाटएवर आप जो भी रखना चाहें। इन रोजों में भी
اور 365 دن آپ جب چاہے روزہ رکھ سکتے ہیں. روزہ رکھتے ہوئے اور روزہ کھولتے ہوئے آپ سادہ خوراک کھا سکتے ہیں جو پکا ہے نا. خاص میں لانا چاہے کوئی بات نہیں، برائی نہیں ہے اس میں، لیکن اگر سادہ بھی کھا لیں تو کوئی ایسی بات نہیں. اور اچھا ہے کہ ہم سادہ کھائیں، عام کھائیں، اور اس پیسے کو کہیں استعمال کریں اور موڈ ٹھیک رکھیں. ہم روزہ رکھ کے اپنا موڈ ٹھیک رکھیں، مہربانی فرما کے. ایویں لڑ ٹوٹ نہ پو دوجے میں روزہ رکھیا. ہم ابلیس کے ہاتھوں آ جاتے ہیں نا، وہ ایویں سانو چڑچڑا کر دیتا ہے. خیال ہی نہیں آ رہا کہ میں روزہ رکھا. او بھائی وہ کیوں خیال رکھے؟ وہ کیوں خیال رکھے کہ تو روزہ رکھا ہے؟ روزہ تو نے اپنے لیے رکھا ہے، روزہ تو نے آسمان کے خدا کے حضور برکت لینے کے لیے رکھا. کوئی تیرا کیوں خیال رکھے؟ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے وہ روزہ کو دیکھے اور تجھے اس کا بدلہ دے. سو آج کی اس ساری ٹیچنگ میں اگر کوئی آپ کا سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، آج موقع ہے. اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی یا آپ پوچھنا چاہتے ہیں، کیونکہ میں روزہ کے تعلق سے خدا کا شکر گزار ہوں اور یسوع مسیح کی زمینی زندگی کے بارے میں خاص طور پر میں آپ کو بتانے والا ہوں. یسوع مسیح نے زمین پر اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا تعلیم دینا یہ سب کچھ ہمارے لیے اس لیے کیا کہ ہم ویسا ہی کریں. ہاللیلویا، ہم ویسے ہی کریں. اور یسوع مسیح نے روزہ رکھ کے اپنی خدمت کا آغاز کیا، تو اس کا مطلب ہے ہمیں بھی اپنے ہر معاملہ میں روزہ کو اہمیت دینی ہے اور روزہ رکھتے ہوئے اپنے خدا کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہوئے برکات کو حاصل کرنا ہے. سو آئیے اپنی جگہوں پر کھڑے ہو اور خدا کی شکر گزاری کریں.